چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاشباہ والنظائر کے پہلے اور دوسرے قاعدے کی توضیح اور تفصیلی بحث میں مصنف نے 10 مباحث متعین کیے اور تیسری بحث جاری ہے کہ کن امور میں تعیین منوی ضروری ہے اور کن میں تعیین ضروری نہیں ہے۔ تو یہ بحث جاری ہے، اسی میں یہاں پر ایک ذیلی عنوان قائم کیا، فرمایا کہ ضابط فیما اذا عین و اخطأ، اس سلسلے میں ایک ضابطہ کہ جب تعیین کرے اور غلطی کر دے تو اس کا کیا اثر پڑے گا، تعیین کرے اور غلطی کر دے تو کیا اثر پڑے گا۔ اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جہاں تعیین کی ضرورت ہے یا شرط ہے وہاں اگر غلطی کرے گا تو اس کا اثر پڑے گا، یہ غلطی مضر ہوگی، نماز نہیں ہوگی، روزہ نہیں ہوگا جہاں جہاں ضرورت ہے۔ اور جہاں تعیین کی شرط نہیں ہے وہاں تعیین کرے اور مسٹیک کر دے تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو یہ دیکھیے، جب تعیین کرے اور تعیین میں غلطی کر دے، فرماتے ہیں الخطأ فیما لا یشترط التعیین لہ لا یضر، خطا اس مسئلے میں جس میں تعیین شرط، جس کے لیے تعیین شرط نہیں ہے، یہ خطا مضر نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتعیین مکان الصلاۃ و زمانہا و عدد الرکعات، جیسے کہ نماز کی جگہ کی تعیین، نماز کے وقت کی، زمانے کی تعیین اور رکعات کی تعداد کی تعیین۔ اب دیکھ لیجئے، آپ نے نیت کی کہ دلی کی چارج لگاؤ، کسی نے نیت کی کہ دلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھے گا اور وہ بریلی کی جامع مسجد میں پڑھ رہا ہے، تو تعیین تو میں مسٹیک ہو گئی۔ یا اپنے گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت کی میں نے، وہ بھول گیا حالانکہ وہ تھا جامع مسجد میں، تو نماز ہو جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نماز کے وقت کی تعیین کر رہا ہے وہ، بہین طور کہ ظہر کی نماز اس نے سوچا 2 بجے جو ہے، وہ ابھی 2 بج رہے ہیں، تو نیت کی میں نے نماز ظہر کی اتنے وقت، حالانکہ اس وقت 3 بج رہے تھے، تو تعیین جو کی ہے وقت کی اس میں خطا کی، لیکن ایسے وقت کی تعیین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس خطا کا کوئی اثر بھی نہیں پڑے گا اور نماز ہو جائے گی۔ نماز کی رکعتوں کی تعداد، فلو عین عدد رکعات الظہر ثلاثا او خمسا صحا، اگر ظہر کی رکعتوں کی تعداد متعین کر دے 3 یا 5 تو بھی نماز صحیح ہوگی، حالانکہ بالکل غلط تعین ہے۔ ظہر کی رکعت نہ تو 3 ہے نہ 5 ہے بلکہ 4 ہے، اگر مسافر ہے تو 2 ہے، لیکن یہ تعین کی اور اس تعین کی ضرورت نہیں تھی، بس اسی قدر ضرورت تھی کہ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہے وہ، چاہے جتنی بھی رکعتیں ہوں، تو ایسی تعین میں خطا کرنے سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، صحا، نماز درست ہو جائے گی۔ لأن التعین لیس بشرط فالخطا فیہ لا یضر، کیونکہ تعین، یہ تعین شرط نہیں ہے تو اس تعین میں خطا بھی نقصان دہ نہیں ہے۔ قال فی البنایہ، یہ بنایہ علامہ بدر الدین عینی صاحب عمدۃ القاری کی تصنیف لطیف ہے جو ہدایہ کی شرح ہے، کہتے ہیں کہ بنایہ میں فرمایا وَنِيَّةُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَالسَّجْدَاتِ لَيْسَ بِشَرْطٍ، وَنِيَّةُ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَالسَّجْدَاتِ لَيْسَ بِشَرْطٍ، رکعتوں کی تعداد کی نیت، سجدوں کی تعداد کی نیت، یہ شرط نہیں ہے، بس نماز کون سی نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس کی تعین کر دیجئے، کافی ہے۔ وَلَوْ نَوَى الظُّهْرَ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا صَحَّتْ، اگر اس نے ظہر کی 3 رکعتوں کی نیت کی یا 5 رکعتوں کی نیت کی تب بھی نماز ظہر صحیح ہو جائے گی۔ وَتَلْغُو نیت التعین، اور یہ تعین کی نیت لغو ہو جائے گی کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَكَمَا إِذَا عَيَّنَ الْإِمَامُ مَنْ يُصَلِّي بِهِ فَبَانَ غَيْرُهُ، یہاں پر اذا عین الامام، امام مضموم ہے، فاعل ہے عینہ کا، من یصلی فاعل نہیں ہے، مفعول ہے،
ورنہ مسئلہ الٹ جائے گا۔ اس کی مثال پیش کر رہے ہیں کہ جیسے امام نے مقتدی کی تعین کر دی، جیسے کہ امام تعین کر دے کہ من یصلی بھی، کس کو وہ نماز پڑھا رہا ہے، اپنے مقتدی کی تعین کر دے کہ فلاں فلاں میرے شاگرد یا فلاں فلاں زید بکر عمر ان 3 بندوں کے نماز کی امامت کی نیت میں نے کی، تو اپنے مقتدیوں کی تعین شرط نہیں ہے، لیکن امام نے تعین کر دی، فبان غیرہ، اور بعد میں پتا چلا کہ یہ تو جن کا میں نے نام لیا تھا وہ تو ہے ہی نہیں ہے، کچھ اور لوگ ظاہر ہوئے، پتا چلا کہ وہ نہیں ہے، غیر ہیں، تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مقتدی کی تعین کی ضرورت نہیں ہے، اس میں خطا کر دی تو کوئی نقصان نہیں۔ وَمِنْهُمَا إِذَا عَيَّنَ الْأَدَاءَ فَبَانَ أَنَّ الْوَقْتَ خَرَجَ أَوِ الْقَضَاءَ فَبَانَ أَنَّهُ بَاقٍ، اسی کی فرع ہے یہ بھی کہ جب اس نے ادا کی تعین کر دی اور پھر ظاہر ہوا کہ وقت تو نکل چکا ہے، یا قضا کی تعین کی اور پھر واضح ہوا کہ وقت باقی ہے، تو اس کی تعین غلط ہوئی۔ ظہر کی نماز میں اس کی ادا اور قضا کی تعین کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے آپ نے اصول کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ادا بنیت قضا کرے یا قضا بنیت ادا کرے تب بھی ہو جاتی ہے۔ تو ادا کی تعین کر دی اور بعد میں پتا چلا وقت نکل چکا تھا، تو وقت نکلنے کے بعد تو قضا ہے، پھر کیسے ادا کہا اس نے؟ تو اگر نیت یوں کی تھی کہ آج کی ظہر کی نماز کی ادا کی نیت میں نے کی اور پڑھ رہا ہے عصر کے ٹائم میں، تو بھی ادا ہو جائے گی، یعنی قضا ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادا کی تعین کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی معاملہ اس وقت بھی ہے جب کہ قضا کی تعین کر دے کہ نیت کی میں نے ظہر کی قضا کی، سمجھا کہ ظہر کا وقت نکل چکا ہے اور اس نے کہہ دی کہ ظہر کی قضا کی، لیکن بعد میں پتا چلا کہ ابھی بھی ظہر کا وقت باقی ہے، نماز درست ہو جائے گی۔ یہ تعین میں جو خطا کی ہے اس سے کوئی اثر نہ پڑے گا۔ اور چلیے وعلی ھذا، اسی پر مبنی ہے یہ مسئلہ بھی، الشاہد اذا ذکر ما لا یحتاج الیہ فاخطأ فیہ لا یضر، شاہد نے یعنی گواہ نے ایسی بات کا تذکرہ کر دیا جس کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے تذکرے میں خطا بھی کر دی، تو اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ ضرورت ہوتی اور خطا کرتا تو اس کا اثر پڑتا، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو ذکر کرنا لغو تو خطا بھی لغو۔ قال فی البزازیہ، جیسے اس کی ایک مثال دیکھیے، فتاوی بزازیہ، یہ بھی جو ہے نا ایک بڑا ہی معتبر نام ہے کتب فتاوی میں۔ تو بزازیہ میں فرمایا لو سألہم القاضی عن لون الدابہ فذکروا لونا ثم شہدوا عند الدعوہ وذکروا لون آخر تقبل لأن التناقض فيما لا يحتاج إليه لا يضر۔ یہ بزازیہ کی عبارت مکمل ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ قاضی نے گواہوں سے پوچھا جانور کے رنگ کے بارے میں، جس جانور کے تعلق سے کوئی بحث یا دعویٰ یا خصومت آ گئی کورٹ میں، دارالقضاء میں، تو اب جو ہے مثلا یہ مسئلہ ہو کہ دابہ کو جو ہے نا فلاں نے چوری کیا ہے، تو پوچھا گیا کہ تم میرے پاس گواہ ہیں؟ تو کہا ہاں گواہ ہے، تو ذرا دابہ کا اس جانور کا ذرا رنگ بتاؤ۔ تو اس رنگ کی تعین کی ضرورت ہی نہیں ہے، جانور کی تعین میں وصف کی تعین کی ضرورت نہیں ہے جب اصل پتہ ہے، تو اصل کا تذکرہ آ جائے تو۔ فذکروا لونا، یعنی یہ مذاکرے میں پہلے، دعوے سے پہلے یہ بات چیت جب ہو رہی تھی تو قاضی نے جانور کا رنگ پوچھا، تو گواہوں نے یا مدعی نے یا اس کے گواہوں نے ذکر کیا کہ وہ جانور فلاں رنگ کا ہے، سفید رنگ کا ہے مثال کے طور پر۔ پھر جب اس کی کارروائی شروع ہوئی دعوے کی، تو دعوے کے بعد کہا جائے گا اپنا بینہ پیش کرو، گواہی پیش کرو،
تو ثم شہدوا عند الدعویٰ، جب دعویٰ کا وقت گزر آیا اور پھر اس کے بعد گواہی، تو دعوے کے وقت گواہی انہوں نے دی، وذکروا لونا آخر، اور کسی اور رنگ کا ذکر کیا، کہہ دیا کہ وہ جانور کالا تھا، تقبلا، تو قاضی اس کو قبول کرے گا، اگرچہ پہلے کسی اور کوئی اور رنگ بتایا تھا انہوں نے اور اب کوئی اور رنگ بتا رہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ تعیین میں خطا تو ہے کہ پہلے یہ کچھ اور رنگ بتا چکے ہیں، اب کوئی اور بتا رہے ہیں تو رنگ الگ الگ بتا رہے ہیں، خطا ہے، لیکن اس مسئلے میں دابہ کے متعلق خصومت اور نزاع ہو گیا تو اس میں رنگ کی تعین کی ضرورت نہیں ہے کورٹ کی کارروائی میں، تو اس میں مسٹیک بھی کر دی تو کوئی حرج نہیں ہے، کیوں؟ لأن التناقض فيما لا يحتاج إليه لا يضر، کیونکہ تناقض جو ہو گیا، پہلے سفید کہا تھا پھر کالا کہہ دیا، تو یہ تو بالکل ٹکراتی ہوئی بات ہے، لیکن چونکہ رنگ کی تعین کی ضرورت نہیں ہے تو یہ تناقض مضر نہیں ہے۔ چلیے، تو مرکزی بات یہ بیان فرما دی کہ جس میں تعین شرط نہیں ہے اس میں تعین کے بعد خطا بھی کر دے گا تو کوئی فرق نہیں ہے۔ وَأَمَّا فِي مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ، رہا وہ مسئلہ جس میں کہ تعین شرط ہو، اس میں اگر تعین کے بعد خطا کرے تو فرماتے کل خطأ من الصوم الى الصلاة وعکسه ومن صلاة الظہر الى العصر فإنه يضر، یہ خطا مؤثر ہوگی، مضر ہوگی، جیسے غلطی کس میں ہوئی؟ روزے سے نماز کی طرف، یعنی رکھنے جا رہا ہے روزہ اور تعین میں کر دیا نماز، یا اس کا الٹ کہ نماز کی تعین کر رہا تھا اور متعین کر دیا روزہ، یوں ہی تعین میں ظہر کی تعین ضروری ہے، جس نماز کی بھی کو بھی پڑھنے جا رہا ہے اس کی تعین ضروری ہے، لیکن تعین میں ظہر کے بجائے عصر کہہ دیا، فإنه يضر، کیونکہ یہاں پہ تعین کی ضرورت ہے، اس نے عصر متعین کر دیا تو اس سے ظہر کی نماز ادا نہیں ہو سکے گی، فإنه يضر۔ ومن ذلك ما اذا نوى الاقتداء بزید فاذا هو عمرو، اور اسی قبیل سے ہے یا اسی کی فرع سے ہے وہ مسئلہ کہ جب کسی نے زید کی اقتداء کی نیت کی اور نکلا عمرو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام کی تعین بھی ضروری نہیں ہے لیکن امام کی اقتداء کی نیت ضروری ہے، پیچھے اس امام کے بولتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ امامت، کسی کی امامت میں اقتداء کرتے ہیں تو بہت ساری ذمہ داریاں بدل جاتی ہیں، تلاوت جو ہے ہمیں اپنی زبان سے کرنی نہیں ہوتی ہے بلکہ امام کی تلاوت ہمارے لیے کافی ہوتی ہے، اس لیے نیت اقتداء ضروری ہے، یعنی امام کے پیچھے اتنا، یعنی امام کی نیت ضروری ہے، یعنی مقتدی لوگ امام کی نیت کریں کہ پیچھے اس امام کے اقتداء میں اس امام کے، لیکن وہ کون سا امام ہے، کون سا بندہ ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی تعین ضروری نہیں ہے، اس لیے اگر کسی نے زید کی اقتداء کی نیت کی اور نکلا عمرو تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ والافضل، نہیں، فإنه يضر کے بعد آیا نا، اس سے اندازہ ہوا کہ اس میں فرق پڑے گا کہ نیت کی، کیونکہ میں نے بتایا کہ امام کی تعین شرط ہے، یہاں پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں امام کی تعین شرط بمانا اقتداء کی نیت ضروری ہے، امام کی تعین تو شرط نہیں ہے لیکن اقتداء کی نیت ضروری ہے، تو یہ ضروری ہے کہ امام ہے پیچھے اس امام کے۔ یہاں پر علامہ حموی نے کچھ بات لکھی ہے، اسے بھی حاشیے میں ہے، اسے بھی دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تعین الامام لیس بشرط، امام کی تعین شرط نہیں ہے۔ بہت سارے مقامات پہ علامہ حموی غمز و عیون البصائر میں مصنف پر
نقد کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، تو یہاں پر انہوں نے یہ اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح سے جو بیان کر دیا ہے امام زین ابن نجیم مصری نے وہ درست نہیں ہے، کہ اس میں فرما دیا کہ جس میں تعین شرط ہے وہاں تعین میں غلطی کرے گا تو اس کا اثر پڑے گا اور وہ مضر ہوگی تعین، اور اسی میں امام کی تعین کا بھی تذکرہ کر دیا، حالانکہ امام کی تعین شرط نہیں ہے۔ تو اس کا علامہ حموی کا کہنا یہ ہے کہ اس کا تذکرہ استثناءات میں کرنا تھا، کہ کبھی کبھی ضابطہ ایک ہوتا ہے لیکن اس سے کچھ مسائل مستثنا ہوتے ہیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ امام کی تعین شرط نہیں ہے، جب امام کی تعین شرط نہیں ہے تو یہ مسئلہ یہاں سے نکل کر کے اوپر چلا گیا، کیونکہ یہاں تو بیان چل رہا ہے کہ جس میں تعین شرط ہے، اور جہاں جہاں تعین شرط ہوگی تعین میں غلطی کرے گا تو یہ غلطی مضر ہوگی، اور یہاں پر امام کی تعین والا مسئلہ ذکر کر دیا۔ تو مسئلہ درست ہے کہ اگر متعین کیا اور کہا زید کے پیچھے اور نکلا عمر تو اس سے یہ تعین مضر ہوگی، لیکن دوسری طرف یہ بات بھی مبنی بر حقیقت ہے کہ تعین امام کی جو ہے یہ شرط نہیں ہے، تو پھر کیسے اثر پڑ رہا ہے؟ تو فرماتے ہیں علامہ حموی کی اس کو اس ضابطے کے مستثنیات میں شامل کرنا تھا کہ امام کی تعین شرط تو نہیں ہے، لیکن یہ ایک آدھ مسئلہ امام کی تعین کے معاملے میں اس سے مستثنا ہے کہ یہاں تعین شرط نہ ہونے کے باوجود اگر وہ تعین کرتا ہے اور غلطی کر دیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں والافضل ان لا يعین الامام عند کثرت الجماعت، بہتر یہ ہے کہ مقتدی جو ہے امام کی تعین نہ کرے جبکہ جماعت بہت بڑی ہو، کہ لا یظہر کونہ غیر المعین فلا یجوز، تاکہ جو ہے ایسا نہ ظاہر ہو جائے کہ جو معین کیا تھا اس نے اس کا کوئی اور بندہ نکلا، اس نے کہا تھا زید امام کے پیچھے اور نکلا بکر امام، تو جب جماعت بڑی ہو اس میں خدشہ زیادہ ہے کہ کسی کو اور کو امام سمجھا اور کوئی اور امامت کر رہا ہے۔ چھوٹی جماعت میں یہ غلطی کم ہوگی، لیکن بڑی جماعت میں یہ غلطی ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، اس لیے فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ امام کی تعین نہ کرے جبکہ جماعت بڑی ہو، تاکہ یہ ظاہر نہ ہو جائے کہ یہ جو امامت کر رہے ہیں یہ تو ان کا غیر ہیں جن کی تعین میں نے نیت میں کی تھی، فلا یجوز، تو پھر نماز درست نہیں ہوگی۔ دیکھ لیجیے فلا یجوز کی صراحت کر رہے ہیں یہاں پہ کہ نیت کی کسی ایک بندے کی امامت کی اور نکلا کوئی دوسرا امام، تو یہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ فَيَنبَغِي، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اگرچہ امام کی تعین شرط نہیں ہے لیکن اس میں تعین کی اور خطا کر دی تو نماز نہیں ہوگی، یہ ایک مسئلہ اس کا ہو گیا۔ فَيَنبَغِي أَن يَنْوِيَ الْقَائِمَ فِي الْمِحْرَابِ كَائِنًا مَنْ كَانَ، تو بہتر ہے کہ وہ تعین نہ کرے بلکہ کیا کرے، یہ نیت کرے کہ جو بندہ محراب میں کھڑا ہے کائنًا مَنْ كَانَ، وہ جو بھی ہے زید بکر عمر کوئی بھی عالم دین حافظ قاری، بس یہ کہ جو وہاں کھڑے اس طرح سے تعین کرے محراب میں جو امام موجود ہیں ان کے پیچھے میں نے نماز پڑھنے کی نیت کی۔ وَلَوْ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِهِ أَنَّهُ زَيْدٌ أَوْ عَمْرٌ، اگرچہ اس کے دل میں خیال بھی نہ گزرے کہ جو محراب میں کھڑے ہیں وہ زید ہیں یا عمر ہے، کون ہے، پھر بھی اقتدا درست ہے۔ فرماتے وَلَوْ نَوَى الْاِقْتِدَاءَ بِالْإِمَامِ الْقَائِمِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ زَيْدٌ وَهُوَ عَمْرٌ، ایک اور مسئلہ لے لیجئے، امام کی تعین میں مسٹیک، اگر نیت کی اس امام کی اقتدا کی جو کھڑے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو امام قائم ہیں وہ زید ہیں، نکلا عمر، انہو زید وہو یرا انہو زید، وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ زید ہیں جو محراب میں کھڑے ہیں، وہ ہوا عمر، حالانکہ وہ کون تھے، عمر تھے، تو خطا ہوئی نا تعین میں، صح اقتداؤہ، اقتدا اس کی صحیح ہو گئی۔ یہاں کیسے صحیح ہو گئی؟ اوپر بتایا فلا یجوز، اس نے کہا تھا کہ زید کے پیچھے
نماز پڑھنے کی نیت کی میں نے اور نکلا یہ کہ عمر ہے وہ، تو نماز نہیں ہوگی۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے سامنے امام صاحب ہیں ان کے پیچھے امامت کی اقتداء کی نیت کی، اس کے ذہن میں تھا کہ وہ زید ہوں گے، حالانکہ وہ عمر نکلے، یہاں نماز ہو جا رہی ہے کیسے؟ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ لِمَا نَوَى لَا لِمَا رَأَى، کیونکہ اعتبار اس کی نیت کا ہے نہ کہ اس کی رائے کا، اس کی سمجھ کا۔ وہ نیت کر رہا ہے کہ جو امام ہمارے سامنے ہیں، جو امام محراب میں کھڑے ہیں، ان کی نیت وہ تو متعین ہے، اس میں کہاں غلطی ہے، لیکن اس کی اپنی سمجھ ہے کہ وہ جو ہیں امام صاحب وہ عمر نہیں ہے بلکہ زید ہیں، اور نکلے عمر، تو یہ جو مسٹیک ہوئی ہے اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وَهُوَ نَوَى الاقتداء بالامام، کیونکہ اس نے تو امام کی اقتداء کی نیت کی ہے، زید بکر عمر کسی خاص بندے کی اقتداء کی نیت نہیں کی ہے، بلکہ اس کی مراد یہ ہے کہ جو امامت کر رہے ہیں ان کی اقتداء کی نیت۔ وفی تاتار خانیہ، فتاوی تاتار خانیہ بڑی ہی مفصل کتاب ہے فتاوی کی، دہلی کے ایک عظیم عالم دین تھے قدیم زمانے میں، مغلوں سے پہلے والا جو زمانہ تھا، تو اس زمانے میں ایک بڑے عالم دین تھے، انہوں نے فتاوی تمام کتب حنفیہ کو جمع کر کے اس سے اخذ کر کے فتاوی تیار کیے، اور اس کا نام رکھا فتاوی تاتار خانیہ۔ بہت حوالے دیتے ہیں فقہاء کرام فتاوی تاتار خانیہ کے۔ فرماتے ہیں لو صلی الظہر ونوى ان هذا ظہر یوم الثلاثاء فتبین انه من یوم الاربعاء جاز ظہره والغلط فی تعین الوقت لا یضر۔ فتاوی تاتار خانیہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر ظہر کی نماز پڑھی اور نیت میں یہ ہے کہ یہ منگل کے روز کی ظہر ہے، وَنَوَى أَنَّ هَذَا ظُہْرُ یوم الثلاثاء، ظہر کی نیت تو کر رہا ہے اور اس کے دل میں کیا ہے کہ یہ منگل کے دن کی ظہر ہے، پھر واضح ہوا کہ یہ تو بدھ کا دن ہے، بدھ کے دن کی ظہر ہے، قطع ہوئی، جازہ ظہر، اس کی ظہر جائز ہو، صحیح ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظہر کی تعین میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، وہ تعین تو کر رہا ہے کہ آج جو ظہر ہے، یہ جو ظہر ہے یہ پڑھنے جا رہا ہوں میں، اب وہ جو دن ہے وہ کون سا دن ہے اس میں اس کی غلطی ہو رہی ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ آج منگل ہے اور آج بدھ ہے، مثال کے طور پر وہ سمجھ رہا ہے کہ جس دن ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہے وہ منگل کا دن ہے، یہ غلطیاں عام طور پہ لوگوں کو ہو جاتی ہیں، حالانکہ وہ منگل کا دن نہیں تھا، بدھ کا دن تھا، تو اس کی نیت میں یہ ہے کہ منگل کے دن کی ظہر، حالانکہ یہ بدھ کے دن کی ظہر ہے، تو یہ غلطی جو ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت یہ ہے کہ جو ظہر آج اس کے ذمے ہے وہ ظہر پڑھنے جا رہا ہوں، اور اس کی سمجھ میں خطا ہے کہ یہ دن منگل ہے کہ بدھ ہے، تو منگل اور بدھ کی تعین ضروری نہیں ہے، یہ تعین ضروری ہے کہ جو ظہر ابھی ہے میرے ذمے میں وہ ظہر پڑھنے جا رہا ہوں، یہ بدھ کی ہے، بدھ کا دن ہے آج یا منگل کا دن ہے آج، اس یہ تعین ضروری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں والغلط فی، یہاں تو فرما دیا جازہ ظہر، اور کہا کہ وقت کی تعین میں غلطی مضر نہیں ہے، یعنی کون سا دن ہے اس میں غلطی کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انتہا فتاوی تاتار خانیہ کی عبارت مکمل ہوئی۔ فرماتے ومثلہ فی الصوم لو نوى قضاء یوم الخمیس فاذا علیہ غیرہ لا یجوز، یہی اسی کی مثال روزے کے معاملے میں بھی یہ ہے کہ، یا اسی کی مثال روزے میں بھی ہے، اگر اس نے جمعرات کے دن کی قضا کی نیت کی اور بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اوپر جمعرات کی نہیں تھی بلکہ کسی اور دن کے روزے کا روزہ تھا، لا یجوز، جائز نہ ہوگا۔ حالانکہ روزوں میں تعین ضروری نہیں ہے، یہ آپ کو پہلے معلوم ہو چکا کہ بنیادی طور پر یہ بتایا تھا کہ جہاں جنس متحد ہو وہاں مزاحمت نہیں ہے تو وہاں پر تعین کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور تمام روزوں میں جو 30-29 روزے ہوتے ہیں ایک سال کے، یعنی ایک رمضان کے، اس میں شہود شہر سبب ہے، تو سبب ایک ہے تو مسبب ایک، تو مختلف الاجناس نہیں ہے بلکہ متحد الاجناس، تو اس میں تعین کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ایک استثنائی مسئلہ ہے، تعین کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی اس نے تعین کی اور غلطی کی تو روزہ اس کا نہیں ہو رہا ہے،
دیکھیے فرمائے مثل فی الصوم لو نوا قضاء یوم الخمیس، جمعرات کے روزے کے دن کی قضا کی نیت کی، اور پھر پتہ چلا کہ اس کے اوپر تو کسی اور دن کے روزے کی قضا ہے، لا یجوز، تو جو قضا ہے اس کے ذمہ ہے اس سے وہ روزہ ادا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یوں نیت کرتا ولو نوا قضاء ما علیہ من الصوم، جو روزہ اس کے ذمہ واجب ہے باقی ہے اس کی قضا کی نیت میں نے کی، تو یہ ٹھیک ہے۔ وہو یظنہ یوم الخمیس وہو غیر جازہ، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ جس دن کے روزے کی قضا میرے ذمہ ہے وہ دن جمعرات کا دن ہے، حالانکہ وہ کوئی اور دن نکلا، جازہ، تعین تو ہو چکی، تو اتنی غلطی سے روزے پہ فرق نہیں پڑے گا۔ اور جزیات دیکھیے فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ يَرَى شَخْصَهُ فَنَوَى الْاقْتِدَاءَ بِهَذَا الْإِمَامِ الَّذِي هُوَ زَيْدٌ فَإِذَا هُوَ خِلَافُهُ جَازَ، اگر اس کی شخصیت یعنی ہیئت اور حیولہ اس کا پیکر دیکھ رہا تھا، جو امامت کے مصلی پر کھڑے ہیں ان کا پیکر یہ دیکھ رہا ہے، اور نیت کی کہ اسی امام کی اقتداء کی نیت میں نے کی، الذی ہوا زید، جو کہ زید ہیں، تو دیکھیے گا بہذا الامام، تعین اشارے سے کر رہے ہیں، مقتدی نے اشارے سے تعین کی کہ جو مصلی امامت پر امام صاحب کھڑے ہیں انہی امام کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی نیت کی جو کہ زید ہیں، فَإِذَا هُوَ خِلَافُهُ، لیکن وہ زید نہیں تھے بلکہ کوئی اور تھا، تو یہاں تعین میں غلطی ہوئی، حالانکہ تعین ضروری نہیں ہے، تو جازہ، یہ غلطی جائز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ متعین تو ہو چکا اور تعین کی ضرورت ہے بھی نہیں یہاں پہ۔ وَمِثْلُ مَا ذَكَرْنَا فِي الْخَطَأِ فِي تَعْيِينِ الْمَيِّتِ، اسی کی مثال وہ بھی ہے جو ہم نے ذکر کیا میت کی تعین میں خطا کا مسئلہ، میت کی تعین میں غلطی کر دی تو کیا ہوگا؟ فَعِنْدَ الْكَثْرَةِ يَنْوِي الْمَيِّتَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِمَامُ، تو جب کہ میت کثیر ہو، بہت مردار ہوں، خاص طور سے غزوات اور جہاد اور جنگوں کے دوران میں، یا پھر وبا کے دور ہو، کورونا وائرس کے زمانے میں دیکھا بہت لاشیں ایک ساتھ پڑی ہوئی ہیں، کیسے نماز جنازہ ہوگی؟ تو نیت یوں کر لے ینوی المیت الذی یصلی علیہ الامام، اس میت کی نماز جنازہ کی نیت کی، اس مسجد کی نماز جنازہ کی نیت کی جس پر ہمارے امام نماز جنازہ جس کی پڑھا رہے ہیں۔ ایسا ہی فتح القدیر میں لکھا ہے، وہ فلاں بندہ میت زید یا بکر یا عمر یا میرے فلاں رشتہ دار، یہ نہیں، بس یہ کہ جس میت پر امام نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی نیت میں نے کی۔ فتح القدیر میں تو یہ لکھا ہے، عمدۃ القاری میں کیا لکھا ہے؟ لو قال اقتدیت بهذا الشاب فاذا هو شیخ لم يصح، فاذا قال اقتدیت بهذا الشیخ فاذا هو شاب صح۔ فرماتے ہیں عمدۃ القاری نہیں، عمدۃ القاری نہیں، عمدۃ الفتاوی، فرمایا لو قال، اگر یوں کہے یعنی مقتدی یوں کہے کہ میں نے اس جوان کی اقتداء کی نیت کی پھر وہ نکلے بوڑھے، تو یہ اقتداء درست نہیں ہے، کیونکہ جس کی اقتداء کی نیت کی تھی وہ تو نکلے نہیں، تو تعین میں غلطی۔ یہ بھی بات اسی سے ہو جائے گی کہ امام کی تعین شرط نہیں ہے، مگر اگر اس میں غلطی کر دے تو بعض صورتوں میں نماز درست نہیں ہوگی۔ فَإِذَا قال، اور جب وہ کہے گا اقتدیت بهذا الشیخ فَإِذَا هو الشاب صح، کہ میں نے اس شیخ، اس بوڑھے شخص کی اقتداء میں نماز پڑھی یا نماز پڑھنے کی نیت کی، لکھنا وہ جوان، تو یہاں پر صحیح ہے، الٹا ہو گیا تو نہیں صحیح ہے۔ اگر جوان کہا اور شیخ نکلے تو درست نہیں ہے، شیخ کہا جوان نکلے تو درست ہے، کیوں؟ لأن الشاب یدعا شیخا لعلمہ بخلاف عکسہ، کیونکہ جوان لوگ بھی کبھی کبھی شیخ کے نام سے پکارے جاتے ہیں اپنے علم کی دولت کی بنیاد پر، برخلاف عکس کے، اس لیے ان کو لحاظ ہوگا۔ حضور آواز نہیں آ رہی۔ حضور یہ مسئلہ جی دوبارہ بیان کر دیجیے۔ ہاں، یہ دیکھیے
عمدۃ الفتاوی میں یہ ہے اگر اس نے کہا کہ میں نے اس جوان کی اقتدا کی اور وہ نکلے شیخ یعنی بڑی عمر کے، تو یہ اقتدا صحیح نہیں ہوگی. اور اگر اس کا الٹا کہا انہوں نے فَإِذَا قال اقتدیت بهذا الشیخ، میں نے اس شیخ کی اقتدا کی اور وہ نکلے جوان، یہاں پر فرماتے ہیں صح، اقتدا صحیح ہو جائے گی. یہ فرق کیوں ہے؟ دونوں جگہ خلاف واقعہ معاملہ نکلا، یعنی خلاف منوی. وہاں کہا تھا کہ میں نے اس جوان کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت کی، وہ تو شیخ تھے، تو وہاں نماز صحیح نہیں ہو رہی ہے کیونکہ تعین میں غلطی ہو گئی. یہاں بھی نماز صحیح نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہاں بھی تعین میں غلطی ہو رہی ہے کہ کہہ دیا میں اس بزرگ کے پیچھے نماز پڑھنے کی نیت کر رہا ہوں اور وہ نکلا جوان، تو یہاں نماز کیوں صحیح ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الشَّابَ يُدْعَى شَيْخًا، کیونکہ جوان کو بھی شیخ کہا جاتا ہے، لعلم ہی اس کے علم کی بنیاد پر، برخلاف اس کے عکس کے کہ کسی شیخ کو جوان نہیں کہا جاتا لیکن جوان کو شیخ کہا جاتا ہے. یعنی شیخ سے مراد بوڑھا نہیں بلکہ لفظ شیخ. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جوان بندے کو کون بوڑھا کہتا ہے، لیکن بات اس بوڑھے اور جوان کی نہیں ہے، لفظ شیخ کی بات ہے. کسی بھی عالم کو عربی میں شیخ بولتے ہیں، شیخ فلاں، شیخ فلاں، شیخ بکر، شیخ عمر، اس سے مراد علم میں بڑائی. تو عربی میں لفظ شیخ جوان کو بھی کہتے ہیں علم میں بزرگی کی بنیاد پر. تو اس لیے جس کو کہا کہ اقتدیت بہذا الشاب اور وہ نکلے شیخ، تو شیخ کا لفظ تو شاب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس کی نماز جو ہے اگر یہ کہا اقتدیت بہذا الشیخ اور وہ نکلے جوان، تو شیخ کا لفظ جوان کے لیے بولا جاتا ہے علم کی بنیاد پر، اس لیے اقتدا درست ہو جائے گی. لیکن اگر یہ کہہ دیا کہ اقتدا کی میں نے جوان کی اور وہ نکلے بوڑھے، تو درست نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ شیخ پر جوان کی یعنی بوڑھے پر جوان کا لفظ نہیں بولا جاتا. یہ اور بات ہے کہ اردو میں کوئی بول دے کہ آپ تو طاقت میں بالکل جوان ہیں یا مزاج کے اعتبار سے جوان ہیں، لیکن لفظ شاب نہیں بولا جاتا شیخ پر، لیکن شاب پر شیخ بولا جاتا ہے علم کی بنیاد پر. اس لیے کہتے ہیں گویا کہ وہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ امام کی تعین ضروری نہیں ہے، لیکن یہاں پر کچھ صفات کی تعین کی اور غلطی کی تو اس کا اثر پڑ رہا ہے، یہ مستثنیات میں سے ہو جائے گا. یہاں پر علامہ حموی نے غمز العیون میں بڑی تفصیل کی ہے، اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. انتہا. ایک بات اور فرماتے ہیں والاشارہ ہونا لا تکفی، یہاں پر اشارہ کافی نہیں ہے. اس سے پہلے ایک جگہ کہا تھا کہ جب یہ کہہ دے گا نیت میں کہ نیت کی میں نے اس امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی جو اس محراب میں کھڑے ہیں، اور وہاں اس نے کہا تھا وہ زید، حالانکہ وہ زید نہیں بکر تھے یا عمر تھے، تو چونکہ تعین کر دی تھی اشارے سے تو نام میں غلطی ہوئی، تو نام کی غلطی لغو ہو گئی، اشارے سے تعین ہو گئی، تو وہاں پہ اشارے کی تعین نے کام کر دیا. یہاں پہ اشارے کی تعین کام کیوں نہیں کر رہی دوسرے والے مسئلے میں؟ فرماتے ہیں والاشارہ ہونا لا تکفی، یہاں پر اشارہ کام نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ لأنہا لم تکن اشارتا الی الامام انما ہی الی شاب او شیخ. یہاں پہ جو کہا انہوں نے کہ اقتدیت بہذا الشیخ، جو حاضہ اس میں اشارہ استعمال کیا وہ امام کی تعین کے لیے نہیں کہا، شیخ کی تعین کے لیے کہا. تو وہ حاضہ جو ہے فرماتے کہ لأنہا لم تکن اشارہ الی الامام، اور پہلے والے مسئلے میں اشارہ امام کی طرف تھا کہ یہ جو امام محراب میں کھڑے ہیں جو کہ زید ہیں حالانکہ وہ بکر تھے، تو وہ اشارہ امام کی طرف تھا. یہاں پہ اشارہ شیخ کی طرف ہے یا شاب کی طرف ہے. انما ہے الی شاب او شیخ فتأمل، تو اس پہ غور کیا جائے. لفظ تأمل جب کہہ دیتے ہیں تو اس میں مزید بحث ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اس کو ان کے نزدیک جو مصنف ہوتے ہیں ان کے نزدیک وہ بحث مقبول ہو. اس لیے علامہ حموی نے اس پر تفصیل کی ہے اور اس کا مطالعہ کرنا چاہیے.
فرماتے ہیں وعلی ھذا لو نوى الصلاة علی المیت، ابھی اوپر ذکر آیا تھا کہ میت کی تعیین، اس کا کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں اس بنیاد پر لو نوى الصلاة علی المیت ذکر، اگر مذکر میت کی، مرد مردار میت ہے اس کی نماز جنازہ کی نیت کی، فتبین انہ انثی، اور پھر ظاہر کیا ہوا یہ تو مادہ ہے، یہ تو مؤنث ہے، او عکس، یا پھر اس کا الٹ کہ نیت کی ایسے شخص کی نماز جنازہ کی جو خاتون ہے، اور وہ خاتون نہیں تھی بلکہ وہ مرد تھے، لم یصحا، نماز جنازہ درست نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنازے کی تعین بھی ضروری ہے نماز جنازہ کی صحت کے لیے۔ وَلَمْ أَرَ حُكْمَ مَا إِذَا عَيَّنَ عَدَدَ الْمَوْتَى عَشَرَةً فَبَانَ أَنَّهُمْ أَكْثَرُ أَوْ أَقَلُّ۔ فرماتے ہیں امام زین ابن نجیم کہ میں نے اس مسئلے کا حکم کہیں نہ دیکھا، کہیں نہیں ملا کہ جب اس نے میت کے موتا کی تعداد متعین کی ہو، مثال کے طور پر کہا 10، آپ کو پتا ہے ہاں یہ اجتماعی نماز جنازہ یہ جائز ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ 10 نماز جنازہ، 10 میت کی نماز جنازہ ایک ساتھ ہو۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شہدائے احد پر اجتماعی نماز جنازہ ادا فرمائی تھی، 10 لوگوں کے ساتھ، یا ایک روایت میں 7 لوگوں کے ساتھ، 7 شہداء سامنے تھے اور آپ نے ایک نماز جنازہ پڑھائی۔ تو اگر یہ موتا کی تعداد متعین کرے، مثال کے طور پہ کہتے آگے جو 10 جنازے ہیں ان کی نماز جنازہ 10 کی تعداد متعین کرے، اور پھر کیا ظاہر ہوا کہ انہم اکثر او اقل، کی 10 سے زائد تھے یہ تو، یا 10 سے کم تھے، تو فرماتے ہیں کہ وَيَنبَغِي أَن لَا يَضُرَّ، اس میں کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے، الا اذا بان انہم اکثر، مگر یہ کہ جب پتہ چلے کہ وہ تو اکثر ہیں، کیونکہ جب اس نے تعین کر دی کہ 10 جنازوں کی نیت کی، نماز جنازہ کی نیت کی میں نے، اور نکلے 9، تو ایک نیت لغو ہوئی نا، باقی 9 تو موجود ہیں، تو 9 کی نماز جنازہ صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر ان میں کچھ زائد نکلے، اس نے کہا تھا 10 کی نماز جنازہ اور نکلے 12، تو 10 کی تو ہو گئی، 2 کی نہیں ہوئی، یہاں پر تو نقصان ہوگا۔ فرماتے وَيَنبَغِي أَن لَا يَضُرَّ إِلَّا إِذَا بَانَ أَنَّهُمْ أَكْثَرُ، جب یہ پتہ چل جائے کہ اکثر ہیں وہ، تو نماز جنازہ پر اثر پڑے گا۔ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَا يَنْوِي الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَهُوَ الزَّائِدُ، کیونکہ ان میں اگر زیادہ نکل گئے تو ان میں بلا شبہ کوئی ایسا جنازہ ہوگا کہ جس کی نماز جنازہ کی نیت اس نے نہیں کی اور وہ زائد ہوا، 10 کی نیت کی تھی، 12 تھے، تو 2 تو آپ باہر ہو گئے، ان کی نماز جنازہ کیسے ہوگی؟ چلیے تیسری بحث مکمل ہونے والی ہے، اس لیے ایک اور ٹائٹل انہوں نے لگایا مسئلہ کہہ کر کے، ایک ذیلی عنوان۔ فرماتے ہیں لیس لنا من ینوی، لیس لنا من ینوی خلاف ما یؤدی الا علی قول محمد فی الجمعہ۔ فرماتے ہیں یہاں پہ غلطی ہے، لیس لنا نہیں، لیس لناون، یہ نوا ینوی کا اس میں فاعل ہے، جی حضرت لیس لناون ان ینویہ، یہ جو ہے نا یہ مسٹیک ہے، اس کو جی درست کرنا لیس ہوگا۔ لنا جیسا لیس لناون لناون ان ینویہ، لیس لناون، لناون، جی حضرت، یہ من عبارت ینویہ بالکل، نہیں حضرت، جی تو نوا ینوی کا اس میں فاعل ہے ناوی، جی ہاں، اور جیسے قاضی میں تعلیل ہوتی ہے اسی طرح تعلیل ہو کر کے لناون کر دیا، لیس لناون، اور من نہیں بلکہ ان ینویہ۔ فرماتے ہیں
کہ کسی نیت کرنے والے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف کی نیت کرے جو وہ ادا کرنے جا رہا ہے. کوئی ایک نماز پڑھنے جا رہا ہے، اس کے خلاف دوسری نماز کی نیت کر لے تو اس طرح سے اس کی جو ادا کرنے جا رہا ہے وہ نماز نہیں ہوگی. ظہر پڑھنے جا رہا ہے اور عصر کی نیت کر لے، نفل پڑھنے جا رہا ہے وہ فرض کی نیت کر لے، فرض پڑھنے جا رہا ہے نفل کی نیت کر لے، تو نمازی کو کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ جو نماز پڑھنے جا رہا ہے اس کے خلاف کی نیت کرے. الا علی قول محمد فی الجمعہ، مگر امام محمد کے قول پر جمعہ کی نماز میں. یہ ایک استثناء ہے. فرماتے ہیں فإنه اذا ادرک الامام فی التشہد او فی سجود السہو ونواها جمعة ویصلیها ظہرا عنده. یہ امام محمد کا مذہب ہے، قول ہے. فرماتے ہیں کہ نمازی جب امام کو یعنی نماز جمعہ میں امام کو تشہد میں پالے یا سجدہ سہو میں پالے بالکل آخر میں، اور اس نے نیت کی جمعے کی، تو یعنی آئے گا ایسے آخر وقت میں جوائن کرے گا امام کو تو جمعے کی نیت سے کرے گا، لیکن امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ نماز ادا کرے گا تو ظہر ادا کرے گا. وَيُصَلِّيهَا ظُهْرًا عِندَهُ، امام محمد کے نزدیک ظہر کی نماز ادا کرے گا. یہ امام محمد کا موقف ہے. حالانکہ امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ آخری رکعت میں بالکل آخری قعدہ میں بھی مل جائے تب بھی اسے جمعے کی نماز مل جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ جمعے کی فضیلت نہیں ملتی ہے، جمعے کی نماز مل جاتی ہے آخری، یعنی سلام پھیرنے سے پہلے بھی اگر جمعے کی نماز میں شامل ہو جائے تو جمعہ مل گیا. امام محمد کہتے ہیں کہ نہیں، جمعہ تو نہیں ہوا، ظہر پڑھنی ہوگی اسے اگرچہ وہ آخر میں شامل ہوا. ہمارے یہاں یہ ہے کہ جمعے کی نماز میں آخر میں ملا تو جمعہ ہو جائے گا اور وہ جمعے کی ہی بقیہ رکعتیں بحیثیت مسبوق ادا کرے گا. فرماتے ہیں والمذہب انہ یصلیھا جمعۃ فلا استثناء، مذہب اس سلسلے میں یہ ہے کہ باقی رکعتیں وہ جمعے کے طور پر ہی پڑھے گا. امام محمد نے کہا تھا باقی رکعتیں ظہر کے طور پہ پڑھے گا. فلا استثناء، تو یہاں پہ فرماتے ہیں کہ کوئی استثناء نہیں ہے. یہ ایک استثناء ذکر کیا تھا کہ جو نماز ادا کرنے جا رہا ہے اس کے برخلاف کسی اور نماز کی نیت نہیں کر سکتا، مگر ایک استثناء ہے جمعے کی نماز کے معاملے میں، وہ بھی امام محمد کے مذہب پر. لیکن اگر مذہب حنفی دیکھیں، امام کا قول دیکھیں تو اس کے اعتبار سے تو کوئی استثناء نہیں ہے. کسی نماز میں جو ہے ادا کے خلاف، جو نماز پڑھنے جا رہا اس کے برخلاف کسی اور نماز کی نیت نہیں کر سکتا. اس پر علامہ حموی نے جو ہے وہ نقد کیا ہے اور وہ بہت مفید ہے. یہاں پر کوئی نسخہ انشاءاللہ دیکھتا ہوں میں، کوئی نسخہ مل جاتا ہے حموی کا تو اس کو بھی دیکھا جائے گا، لیکن ہارڈ کاپی ہے میرے پاس. اس میں انہوں نے فرمایا کہ استثناء کیوں نہیں ہے، بہت استثناء ہے. یہ دلچسپ ہے، اس لیے میں اپنے سامنے جو نسخہ ہے میں اس سے چند مثالیں بتا دیتا ہوں. آپ حضرات اسی کے حاشیے میں اگر آپ کے پاس الاشباح والنظائر کا نسخہ حموی والا موجود ہو، غمز العیون والا، تو دیکھیے گا کہ کیسے فرماتے ہیں. اقول کہہ کر کے فرماتے ہیں الحصر ممنوع. یہ جو آپ نے حصر کہہ دیا ہے کہ بس اسی ایک مسئلے میں، اسے ہم تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ آپ دیکھیے فإنہم قالوا، اور بھی مسائل ہیں کہ اس میں جو ادا کرنے جا رہا ہے اس کے برخلاف کی نیت کرے گا تب بھی اس نیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ادا کرنے جا رہا وہی ہوتی ہے، خلاف کی نیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ دیکھ لیجئے فرماتے لو طاف بنیت التطوع فی ایام النحر وقع عن الفرض، ایام نحر میں اگر نفل کی نیت سے طواف کرے گا تب بھی یہ طواف فرض طواف ہوگا. طواف افاضہ جس کو کہتے ہیں، طواف زیارت کہتے ہیں. ایام نحر میں نفل کی نیت سے کیا تب بھی فرض ہوگا. دیکھیے نیت کچھ اور ہے، ہو کچھ اور رہا ہے. ادا کر رہا ہے وہ فرض اور نیت کر رہا ہے نفل، کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے. فقط نوا خلاف ما ادا. اور فرماتے ویمنع الحصر ایضا، نیز اس حصر کو توڑ دیتا ہے ایک اور مسئلہ جس کی صراحت انہوں نے کی ہے کہ لو صام یوم الشک تطوعا فظہر انه من رمضان کان عن رمضان. یوم الشک کو اس نے یعنی 30ویں شعبان کو
جبکہ مطلع ابر آلود رہا 30ویں شعبان کو جو یوم الشک کہتے ہیں، اس دن نفل کی نیت سے اس نے روزہ رکھا، اور بعد میں ظاہر ہوا کہ وہ تو رمضان کا دن یعنی شہادت آ گئی تو رمضان کا دن نکلا، تو یہ روزہ رمضان کا فرض ہوگا۔ نیت کی ہے نفل کی، ہو رہا ہے فرض، تو نیت الگ ہو گئی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرماتے ہیں اور دیکھیے وَيَمْنَعُ الْحَسْرَ أَيْضًا بِمَا إِذَا قَامَ إِلَى الْخَامِسَةِ، یہ آپ نے ایک مسئلہ پڑھا ہے کہ ظہر کی نماز میں 5ویں رکعت کے لیے بھولے سے کھڑا ہو گیا، بعد اس کے کہ قاعدہ اخیرہ کر چکا تھا، 4 رکعتیں پڑھ چکا تھا، قاعدہ اخیرہ کر چکا تھا، لیکن اس نے قاعدہ اولا سمجھ کر کے وہ کھڑا ہو گیا 5ویں رکعت کے لیے، تو اس میں مسئلہ یہی ہے کہ فَإِنَّهُ يَضُمُّ إِلَيْهَ السَّادِسَةَ، 6ٹھی رکعت ایڈ کرے گا، ملائے گا، اور یہ 5ویں اور 6ٹھی رکعتیں فَتَكُونُ الرَّكْعَتَانِ نَائِبَتَيْنِ عَنْ سُنَّةِ الظُّهْرِ، یہ 2 رکعتیں سنت ظہر کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ فی قول، آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ سنت ظہر کے قائم مقام نہیں ہوں گی راجح قول کے مطابق، لیکن ایک قول ہے کہ سنت ظہر کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ دیکھیے وہ فرض سمجھ کے پڑھ رہا ہے اور ہو رہی ہیں سنت۔ اور مسئلہ بھی آپ نے پڑھا ہے وَيَمْنُعُ الْحَسْرَ، یہ بھی کہ ایک مسئلہ گزرا لَوْ صَلَّىٰ رَكَعَتَيْنِ لِلتَّهَجُّدِ، یہ سمجھ کر کے کہ رات کا آخری حصہ باقی ہے، تہجد کی نیت سے نماز پڑھی، فارغ ہو گیا تو پتہ چلا کہ فجر کا وقت ہو چکا تھا، تو وہی تہجد والی نماز سنت فجر بن رہی ہے، نیت کچھ اور ہے اور ہو کچھ اور رہا۔ اس طرح سے علامہ حموی نے کئی مسائل کا تذکرہ کیا ہے اور فرمایا کہ یہ حصر آپ کا درست نہیں ہے، استثناء کئی مسائل میں ہے۔ چلیے اسی قدر پر ہم اکتفا کرتے ہیں، آگے چلیے۔ فرماتے وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَنْوِي مِنَ الْعِبَادَاتِ، اب اس کو ملائیے شروع سے، جب انہوں نے تیسری بحث شروع کی تھی، دیکھیے تیسری بحث جہاں پہ شروع کی تھی انہوں نے وہ عبارت، یہ دیکھیے تیسری بحث منوی کی تعین اور عدم تعین۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ منوی اگر عبادات میں سے ہے تو یا غیر عبادات، فَإِن كَانَ عبادت، اگر عبادت میں سے ہیں تو پھر یہ کہ ظرف ہے یا معیار ہے یا مشکل ہے، تو یہ فَإِن كَانَ عبادہ یعنی اگر عبادات مقصودہ اگر عبادت ہے تو پھر یہ مسئلہ اب یہاں سے فَإِن كَانَ عبادہ سے متعلق ہے وہ کہ اگر عبادت نہیں یعنی عبادت غیر مقصودہ، یہ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَنْوِي مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمَقْصُودَةِ، رہی وہ صورت کی منوی عبادات مقصودہ سے نہ ہو بلکہ وسائل سے ہو، وَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْوَسَائِل، جیسے وضو، غسل اور تیمم۔ قالوا فی الوضو، تو وضو کے بارے میں یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں بھی تعین کی ضرورت نہیں ہے۔ قالوا فی الوضو لا ینویہ، اس کی نیت ہی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وضو کی نیت کی ضرورت نہیں ہے، لأنه لیس بعبادت، کیونکہ یہ عبادت نہیں ہے، تو وہ تو عبادات کے بارے میں ہے کہ ثواب جو ہے وہ نیت کی بنیاد پر یا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جب یہ عبادت نہیں ہے تو نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وَاعْتَرَضَ الشَّارِحُ الزَّيْلَعِي عَلَى الْكَنْزِ فِي قَوْلِهِ، وَنِيَّتُهُ یا وَنِيَّتِهِ، اس کی عبارت دیکھنی ہوگی کنز کی، بناءً علی عود الضمیر الوضوء۔ فرماتے ہیں کہ کنز کی عبارت پر امام زیلعی نے اعتراض کیا ہے۔ کنز سے مراد امام ابو البرکات النصفی کی کتاب متون میں جو ہے کنز الدقائق، تو اس کی ایک شرح ہے جس کا تعارف ہم نے کل کیا تھا، امام فخر الدین الزیلعی کی، جس کا نام ہے تبیین الحقائق۔ تو امام زیلعی جو شارح ہیں کنز کے، انہوں نے کنز کی جو عبارت ہے ونیتہ یعنی وضو کی نیت ضروری ہے، اس پر اعتراض کیا انہوں نے کہ بناء علی عول الضمیر الوضو، اگر ضمیر
نیت ہو میں ہو ضمیر لوٹتی ہے وضو کی طرف تو یہ قابل اعتراض بات ہے، کیونکہ وضو پانی تو بذات خود مطہر ہے، تو نیت کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اگر تیمم کی طرف لوٹائیں تو یہ اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ تیمم کے لیے نیت ضروری ہے۔ وسائل میں وضو، غسل، تیمم تینوں ہیں، لیکن تیمم کے لیے نیت ضروری ہے، وضو، غسل کے لیے نیت ضروری نہیں ہے۔ تو صاحب کنز نے نیت ہو کیوں کہا؟ اگر وضو کی طرف ضمیر راجع ہوتی ہے تو یہ بات قابل اعتراض ہے، مگر یہاں ہم کہہ دیتے ہیں کہ نیت جو ہے وضو کی یا غسل کی کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور نیت نہیں کریں گے تو وضو اور غسل تو ہو جائے گا لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ چلیے، وَقَضَا اعْتَرَضُوا عَلَى الْقُدُورِ فِي قَوْلِهِ، یوں ہی چونکہ تعین کی ضرورت نہیں ہے، یہ عبادات غیر مقصودہ وسائل ہیں، اس لیے صاحب قدوری کے اس قول پر بھی فقہاء نے اعتراض کیا جب انہوں نے کہا ینوی طہارت، طہارت کی نیت کی کیا ضرورت ہے؟ فرماتے والمذہب انہ ینوی ما لا یصح الا بالطہارت، مذہب اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس عبادت کی نیت کرے جو طہارت کے بغیر درست نہیں ہو سکتی، من العبادت، ایسی بیانیہ، ایسی عبادت جو طہارت کے بغیر نہیں ہو سکتی اس کی نیت کرے۔ یہ آپ دیکھیے گا، یہ بہت ممکن ہو سکتا ہے اس کا معاملہ تیمم کی نیت میں ہے کہ تیمم کی نیت ضروری ہے، تو کس بات کی نیت کرے گا؟ صاحب قدوری نے کہا طہارت کی نیت کرے گا، اور مذہب حنفی کیا ہے کہ ایسی عبادت کی نیت کرے گا جو عبادت بغیر طہارت کے درست نہیں ہو سکتی، جیسے نماز ہے، سجدہ تلاوت ہے، یا رفع الحدث کی نیت کرے گا۔ فرماتے ہیں وعند البعض نیت الطہارت تکفی، اور بعض فقہاء کے نزدیک طہارت کی نیت بھی کافی ہے، ان وسائل میں طہارت کی نیت بھی کافی ہے۔ وَأَمَّا فِي التَّيَمُّمْ، رہا مسئلہ تیمم کا، فقالو، تو فقہاء فرماتے انہو ینوی عبادتا مقصودتا لا تصح الا بالطہارت، کہ تیمم کرنے والا نیت کرے گا، اور کیا نیت کرے گا؟ ایسی عبادت مقصودہ کی جو طہارت کے بغیر درست نہیں ہو سکتی، ایسی نیت کرے گا تیمم کے لیے، تو ایسے تیمم سے نمازیں پڑھنا درست ہے۔ مثال کے طور پر فرماتے ہیں مثل سجدۃ التلاوتی، مثل سجدۃ التلاوتی و صلاۃ الظہر، اس طرح کی نیت کرے۔ لہٰذا اگر اس نے کسی ایسے امر کی نیت کی تیمم کے لیے جس کے لیے طہارت ضروری نہیں ہے، جیسے اذان کے لیے دخول مسجد، فرماتے ہیں وقالوا ولو تیمم لدخول المسجد اب الاذان اب الاقامہ، مسجد میں داخل ہونے کے لیے تیمم کی نیت کیا، تیمم کیا، اذان دینے کے لیے، اقامت کے لیے، ان سب امور کے لیے طہارت ضروری نہیں ہے۔ لا یؤدی بصلاۃ، ایسے تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتا، لأنہا لیست بعبادت مقصودہ، کیونکہ دخول مسجد، اذان و اقامت یہ عبادت مقصودہ نہیں ہیں۔ وانما ہی اتباع لغیرہا، یہ دوسری یعنی عبادت مقصودہ کے تابع ہیں۔ چلیے، وفی التیمم لقراءۃ القرآن روایتان، اب اس سلسلے میں بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ تیمم کرنے، آپ نے سنا ہوگا کہ اگر مس مصحف کے لیے تیمم کیا تو تیمم کر کے مس مصحف کر لے گا، لیکن اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا، یا درود شریف کے لیے تیمم کیا تو اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو معاملہ یہ فرماتے ہیں کہ وفی التیمم لقراءۃ القرآن روایتان، قرآن کریم کی قراءت کے لیے تیمم کرنا، اس کے سلسلے میں دو روایتیں ہیں۔ فعند العامۃ لا یجوز، عام لوگوں کے نزدیک یہ تیمم جائز نہیں ہے، یعنی ایسے تیمم سے نماز پڑھنا پھر جائز نہیں ہے، کما فی القانیہ، وہو محمول علی ما اذا کان محدثا، اور یہ جو عدم جواز والا قول ہے یہ اس حالت پر محمول ہے جبکہ ایسا تیمم کرنے والا محدث یعنی بے وضو ہو، کیونکہ وہ بے وضو قرآن کریم کی تلاوت تو کر سکتا ہے، تو ایسی چیز کی نیت اس نے کی ہے جو بغیر وضو کے بھی کر سکتا تھا،
بغیر وضو کے بھی کر سکتا تھا اور اس کے لیے نیت تیمم کی تو اس سے وہ امور کیسے ادا کر سکتا ہے جو بغیر وضو کے نہیں کر سکتا، اس لیے اسے پھر وہ تیمم کرنا پڑے گا۔ اما اذا کان جنبا، رہی وہ صورتحال کی اگر وہی جنبی ہے تو جنبی تو حرام ہے اس کے اوپر قرآن کریم کی تلاوت کرنا، چھونا اور تلاوت دونوں۔ بے وضو کے لیے پڑھنے کی اجازت ہے، چھونے کی اجازت نہیں، اور جنبی کو تو پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کی نیت سے اس نے تیمم کیا۔ اگر محدث ہے تو اس کا مضبوط تیمم نہیں ہوا بمعنی کہ اس سے نماز پڑھ لے، لیکن اگر جنبی ہے تو اس کا تیمم وہ ہو گیا کہ اس سے وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ فرماتے اما اذا کان جنبا فتیمم لها جاز له ان يصلي به، رہی وہ صورتحال کی اگر جنبی ہے اس کے لیے تیمم کر لیا اس نے جنابت کے لیے تو اس کے لیے جائز ہے کہ ایسے تیمم سے نماز پڑھے، جیسا کہ یہ مسئلہ بدائع میں لکھا، یعنی بدائع الصنائع میں۔ اور علامہ ابن نجیم فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے کنز الدقائق کی شرح البحر الرائق میں اس کی وضاحت اچھی طرح سے کر دی ہے۔ چلیے یہاں پر تیسری بحث مکمل ہوئی، اور تیسری بحث کو کافی تفصیل سے انہوں نے بیان کیا اور بہت جزیات اور فروع کا ذکر کیا۔ اب یہاں سے اگلے سیشن میں چوتھی بحث کی طرف ہم بڑھیں گے۔